أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الزدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، عنوان پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے لگتے ہیں تو اس وقت اکثر بھائیوں کا دل دماغ سرکار کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بس رسم پوری ہو رہی ہوتی ہے، دھیان کدھر ہے، زبان سے درود شریف کے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ دیکھیے درود شریف نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو جب بھی درود و سلام پڑھا جائے رسم پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پوری عقیدت و محبت دل میں بٹھا کر اور اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کا ادنا غلام سمجھ کر
پھر حضور کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ یہ تصور درست نہیں کہ اونچا پڑھو گے تو ثواب ملے گا، سنیں گے، نہیں، اونچا پڑھو یا آہستہ، دل کے اندر رکت بھی ہونی چاہیے اور سرکار کی عقیدت و محبت دل میں بسی رہنی چاہیے۔ اور اگر یہ ہو کہ اپنے آپ کو وہاں حاضر سمجھ سکو سرکار کی بارگاہ میں، تو درود و سلام کا لطف پھر اور ہی ہوتا ہے۔ ایک کوئی بڑے پیار والے ساتھی ہیں، گاہے بگاہے اپنی نگارشات سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک حکم دیا ہے کہ ایک خلش آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، عرصہ دراز سے یہ خلش دل میں جاری ہے، بسیار مطالعہ کتب سے حل نہ ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ میں جو نفی مذکور ہے، اس کی توضیح صحیح کیا ہوگی؟ مخالف عقیدہ لوگوں نے بڑے شد و مد سے استدلال کیا ہے۔ ازراہ مہربانی اس عقدہ دیرینہ کا حل فرما دیں، بہت شکریہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو خلش دل میں پیدا ہوئی ہے وہ شاید اس لیے کہ مسئلہ حاضر اور ناظر کا صحیح معنی سمجھا نہیں گیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں مسئلہ حاضر ناظر کا صحیح مفہوم یہی ہے، بس لوگوں کے ذہن میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک شروع ہی سے ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی، محمد پورہ بھی، ہر مکان میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں۔ نہیں، یہ مفہوم حاضر ناظر کا درست نہیں ہے۔ میں نے تو اس پر پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی ہے مسئلہ حاضر و ناظر۔ حاضر ناظر کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو سورج بنائے ہیں، دو، ایک آسمان والا اور ایک نبوت والا۔ آسمان والے سورج کا جسم وہاں ہے، روشنی دھوپ یہاں ہے، اور آفتاب نبوت نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک، جسم بشری مدینہ شریف میں ہے، نبوت یہاں ہے، جسم وہاں ہے، روحانیت یہاں ہے، جسم وہاں ہے، علمیت یہاں ہے، آقا کا جسم وہاں ہے اور میرے آقا کی نگاہ یہاں ہے۔ اللہ جب یہ مفہوم آپ ذہن میں بٹھا لیں تو اب قرآن کی آیتیں پڑھ لیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، محبوب آپ کا جسم مبارک مغربی کنارے میں نہیں تھا۔ محبوب وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، محبوب طور کے کنارے پر بھی آپ کا جسم مبارک تو موجود نہیں تھا، لیکن سب کچھ بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ محبوب یہ آپ کی نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟
میرے نزدیک یہ سادہ سا مفہوم ہے، وہ میں گزارش کروں گا اس بھائی سے جنہوں نے یہ لکھا ہے تاکہ پوچھ سکوں تسلی کچھ ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ کن کی طرف سے ہے؟ ہاں جی شرما گئے شاید، چلے بعد میں ملاقات کر لیں گے کبھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی دو خطبات جمعہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے محبوب علیہ السلام کے نور پاک کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اور چیزیں پیدا فرمائیں۔ ایک مخلوق نوری اللہ نے پیدا فرمائی جن کو کہا جاتا ہے فرشتے۔ فرشتے بھی اللہ نے پیدا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسانے کے لیے ایک مخلوق پیدا کی آگ سے جنہیں کہا جاتا ہے جن۔ یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق، یہ ساری کی ساری انتہائی وفادار، ان کے ذہنوں میں نافرمانی کا ذرہ بھی تصور نہیں۔ جو اللہ کریم کا حکم ہوتا ہے فٹ اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کی جنہیں جن کہتے ہیں، انہیں بھی پاوریں تو اللہ نے بڑی عطا فرمائی، لیکن ان میں اکثر جو ہیں وہ ہیں شرارتی قسم کے۔ ان کی فطرت میں شرارت، نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو زمین میں بسایا، جنوں کو، اپنی فطرت کی وجہ سے یہ آپس میں بڑا لڑا کرتے تھے، فساد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے۔ ان میں سے جو نیک تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے رب العالمین اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جب ان کا فساد زیادہ بڑھ گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے کچلنے کے لیے زمین پر بھیجا کہ جاؤ فرشتوں، یہ جو شرارتی ہیں نا ان میں سے کچھ کو مارو اور کچھ کو قید کرو، کچھ کو دور دراز کے علاقوں میں دفع کرو۔ فرشتے آگے۔ ان جنوں میں ایک خبیث جن تھا جس نے اوپر تصوف کا لبادہ پہن رکھا تھا، جس کا نام تھا ابلیس۔ جب فرشتے مارنے کو آئے تو یہ سمجھ گیا کہ یہ جو جن ہیں ان فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا اور لگا مخبری کرنے، جن یہاں بھی چھپے ہوئے ہیں، یہاں بھی چھپے ہوئے ہیں، یہاں بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس نے فرشتوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ جب فرشتوں نے کئی جنوں کو مار دیا، کئیوں کو قید کر دیا، کئیوں کو دور دراز کے علاقوں میں دھکیل دیا، جب فرشتے واپس جانے لگے تو یہ کہنے لگا فرشتوں مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دیکھو نا، میں اگر یہاں رہا تو یہ باقی کے جن ہیں نا جن کے خلاف میں نے مخبری کی ہے، یہ تو میرا کباڑا کر دیں گے، تو مہربانی کر کے نا تم مجھے اوپر ہی لے چلو۔ فرشتوں نے کہا اللہ کی اجازت کے بغیر تو ہم تمہیں اوپر نہیں لے جا سکتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین
ایک صوفی جن ہے، بڑا نیک جن ہے، بڑا فرما بردار قسم کا جن ہے، بڑا کوآپریٹو جن ہے، بڑا اس نے تعاون کیا تھا۔ رب العالمین اب وہ بیچارہ یہاں تنہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اوپر لے چلو، اگر اجازت ہو تو اوپر لے آئے۔ اللہ نے فرمایا لے آؤ۔ اب یہ اوپر چلا گیا، آسمانوں میں تھا جن، آگ سے بنایا گیا، پہنچ گیا آسمان میں۔ اب اس نے وہاں بڑی اللہ اللہ کی، بڑی رب رب کی، پتہ نہیں کتنے سال تک اللہ اللہ کرتا رہا۔ لوگوں نے تو لاکھوں سال لکھا ہے کہ 6 لاکھ سال تک یہ رب رب کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ تخلیق آدم کا ظاہر فرمایا۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ محبوب ذرا اس وقت کو یاد کرنا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بڑی پیار کی بات ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ رَبُّكَ حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے فرمایا۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کوئی صرف نبی کریم علیہ السلام کا ہی رب تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ تو میرا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ تو جبریل کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ تو حضرت آدم کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے میرا اللہ۔ خود فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے۔ جب ہم سورۃ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جب محبوب سے بات کرتا ہے نا تو کیا انداز میں، یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب اس وقت کو یاد فرماؤ جب تیرے رب نے فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ کسی جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، محبوب جس وقت تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کچومر نکالا تھا، کیا تو نے وہ نظارہ نہیں دیکھا؟ أَلَمْ تَرَ، گویا اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں سمجھا رہا ہے لوگوں میں رب تو تمہارا بھی ہوں، ساری کائنات کا رب ہوں۔ مجھے اگر کسی کی تخلیق پر ناز ہے تو وہ میرا پیارا محبوب ہے، اسی لیے میں فرماتا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرمایا تھا۔ دیکھیں ایک باپ ہے، اس کے 6 7 8 بچے ہیں، کسی بچے سے وہ کہے سب کی موجودگی میں یار تیرے باپ کی یہ بات ہے، خاص اس کو خطاب کرے، ہے سب کا ہی باپ ہو، لیکن جس کو کہے گا نا تیرے باپ کی یہ بات ہے، اس کے ساتھ پیار کا ایک خصوصی لگاؤ ہوتا ہے نا۔ اللہ باپ تو نہیں ہے کسی کا، باپ کی بیٹے کے ساتھ کیا محبت ہوگی جتنی محبت اللہ کریم کو اپنی مخلوق سے ہے اور پھر مخلوق میں اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔
تو یہ پیار والے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کس چیز کا اظہار فرما رہا ہے. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہو. اللہ فرماتا ہے پالا تو سب کو میں نے پیدا تو سب کو میں نے کیا ہے، لیکن کسی پر ناز ہوتا ہے نا، مان ہوتا ہے نا. ساری مخلوق میں اگر مجھ کو بھی کسی پر مان اور ناز ہے تو وہ میرے محبوب پیارے کی ذات ہے. اچھا اللہ نے فرمایا کن کو؟ اذ قال ربک للملائکہ، فرشتوں سے کہا. کیا فرمایا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے فرشتوں، میں زمین میں نائب بنانے لگا. کیا بنانے لگا ہوں؟ نائب. یہاں بعض لوگوں نے ایک بات کی ہے جو انتہائی غلط ہے. نائب کہتے ہیں جو کسی کے بعد آئے. تو ان لوگوں نے کہا یہ اللہ نائب بنا رہا ہے جنوں کا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور انسان جنوں کے بعد آئے ہیں نا، بس جنوں کے نائب ہیں اور کوئی نہیں. لیکن جنوں کے بعد آنے والی مخلوق میں شان کی کیا بات ہوگی؟ اللہ تو یہ ساری شان بیان کر رہا ہے نا. اللہ جنوں کے نائب کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ تو اپنے خلیفے اور اپنے نائب کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں کو پتا تھا یہ انسان جو بنے گا نا مٹی سے، اس میں آگ بھی ہوگی، اس میں پانی بھی ہوگا، اس میں ہوا بھی ہوگی. اور یہ خلیفہ اور نائب وہیں بنایا جاتا ہے جہاں لوگوں میں جھگڑا ہو، وگرنہ خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں. سارے اگر نیک اور صوفی ہو جائیں، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، تو پولیس کا محکمہ قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ جھگڑا ہوگا، نہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے پولیس نہ کورٹ، کسی شے کی ضرورت نہیں. تو نائب تو وہیں ہوگا نا جہاں لوگ دنگا فساد کریں گے. انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. یا اللہ یہ جو خلیفہ ہوگا نا اس کی نسل میں تو فسادی بھی ہوں گے، ڈکیٹ بھی ہوں گے. تو رب العالمین ایسے خلیفے کو بنانے کی حکمت کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں حکمت سمجھ نہیں آئی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا اللہ اگر تو خلیفہ اس مقصد کے لیے بنانا ہے کہ وہ تیری تسبیح بیان کرے گا، تیری تعریفیں کرے گا، تو رب العالمین اس خلیفے اور اس کی اولاد کی نسبت تو ہم تیری تسبیحیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں. یا اللہ یہ خلیفہ اور اس کی اولاد سوئے گی بھی، بزنس بھی کرے گی، کاروبار بھی کرے گی، شادی بیاہ بھی کرے گی. یا اللہ اسے تو کئی معاملات نپٹانے ہوں گے، لیکن ہمیں تو ایسی ضرورت پیش ہی نہیں. یا اللہ ہم شادی بھی نہیں کرتے، ہمارے تو باتھ روم بھی نہیں ہے، سوتے بھی نہیں ہیں. رب العالمین وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا اللہ ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آئی، خلیفہ کیوں بنانے لگا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں نے زمین بنائی تو اپنے محبوب کے لیے،
آسمان بنائے تو اپنے محبوب کے لیے، میں نے جنت بنائی تو محبوب کے غلاموں کے لیے، میں نے دوزخ کو بنایا تو محبوب کے دشمنوں کے لیے۔ اے فرشتوں میں نے تمہیں بھی بنایا تو محبوب کے لیے، میرا محبوب جب آئے گا دنیا میں اسی خلیفے کی نسل میں سے ہو کے آئے گا۔ انی عالم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین بنا۔ یہاں ایک بحث اور بھی ہے کہ اللہ نے مشورہ کیا تھا یا اللہ نے فرشتوں کو خبر دی تھی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ مشورہ کیا تھا، لیکن مشورے کی بات لگتی نہیں۔ انہوں نے شاید اس لیے کہا ہو کہ ہمیں چونکہ حکم ہے نا مشورے سے کام کیا کرو، شاورہم فی الامر، شاید اسی کو اللہ نے بتانے کے لیے مشورہ کیا ہو۔ تو ایسی بات مجھے نہیں لگتی، مشورہ شاید نہیں تھا، کیونکہ اگر ہماری تلقین کے لیے مشورہ کا ذکر ہوتا کہ مشورہ کیا کرو تو پھر اللہ فرشتوں کی بات مانتا بھی۔ یہاں تو اللہ نے بس انہیں بتایا اور کی اپنی مرضی، تو یہاں جن کو مشورے کا حکم دیا جائے ان میں اصل ہوتا کہ مشورہ کیا کرو پھر اگلے کی بات کو مانا بھی کرو۔ تو مشورے میں اصل حکمت مجھے یہ مشورہ لگتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بات کی اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مقدس، جسم مطہر، جسم منور کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی کو اکٹھا کیا۔ یہاں ایک بات بیان کی جاتی ہے، اللہ نے پہلے زمین سے مٹی اکٹھی کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل جاؤ زمین کی مٹی لو۔ جب جبریل علیہ السلام لگے نا مٹی اٹھانے تو زمین نے عرض کیا جبریل تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ نہ تو مجھ سے مٹی نہ لے جا۔ جب اس نے اللہ کے نام کا واسطہ دیا تو جبریل پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا رب العالمین اس نے تو تیرے نام کا واسطہ دیا تھا یا اللہ اس لیے میں مٹی نہیں لا سکا۔ اللہ نے پھر میکائیل کو بھیجا، پھر اسرافیل کو بھیجا، تو ہر فرشتے کو زمین نے یہی کہا، تو یہ تینوں فرشتے واپس آ گئے۔ یا اللہ وہ تو تیرے نام کا واسطہ دیتی ہے، ہمارے اندر تو اتنی جرت نہیں کہ جو تیرے نام کا واسطہ دے وے، یا اللہ ہم پھر اس کی بات کو رد کر دیں۔ پھر اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اسرائیل تو جا۔ اسرائیل علیہ السلام گئے تو پھر بھی اب اس نے رونا شروع کر دیا زمین نے، اسرائیل تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ لے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا تو پاویں چین کر، پاویں چاں کر، پاویں پین کر، پاں کر، میں اللہ دے آرڈر نو مننا ہی مننا ہے۔ تو یہ کہانی بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لے جا کر مٹی پیش کی تو عرض کیا رب العالمین زمین تو بڑی چیخی تھی لیکن یا اللہ میں نے اس کی نہیں مانی، میں نے تیرے حکم کو مانا۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا اب جو بندے زمین سے بنے ہیں نا ان کی جان بھی تو ہی نکالا کرے گا، تو ہی روح قبض کیا کرے گا۔ یہ ایک روایت تقریباً سب مفسرین نے بیان کی ہے لیکن سچی بات ہے میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ایک طرف ہو اللہ کا حکم اور ایک طرف ہو زمین کا اللہ کے نام کا واسطہ دینا، تو بڑی چیز اللہ کا حکم ہے یا زمین کے نام کا واسطہ، زمین کی اللہ کے نام کا واسطہ دینا اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جبریل اللہ کے آرڈر کی تعمیل نہ کرتا۔ اللہ فرشتوں کے بارے فرماتا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔
فرشتے وہی کرتے ہیں جس چیز کا انہیں آرڈر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لا یعصون ما امرہم اللہ، اللہ جب فرشتوں کو کسی چیز کا آرڈر دے دیتا ہے تو فرشتے اللہ کے آرڈر کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے روحوں کا قبض کرنا لگایا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے نہ اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آرڈر فرمایا اے فرشتوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں جب میں اس کے اندر روح ڈال دوں، اس کو بنا سنوار لوں، روح ڈال دوں، سب نے سجدہ کرنا ہے۔ یا اللہ بالکل ٹھیک، تیرے آرڈر کی تعمیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی روح اقدس کو اللہ نے جسم کے اندر ڈالا، چل بھی اندر، روح اندر جانے لگی، اندر تھا اندھیرا، اندر تھی تاریکی، روح جاتے وقت ہچکچا رہی تھی، اندر نظر جو کچھ نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس نور کو جو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا تھا، اس کو آدم علیہ السلام کے ماتھے کے اندر رکھا۔ اب روح کو کہا اندر چلی جا، نور مصطفیٰ کی برکت تھی، آدم علیہ السلام کا سارا جسم مبارک جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ روح کو رستہ نظر آیا، اندر چلی گئی۔ اب روح اندر جا رہی ہے، جب یہاں ناک تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی روح کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ جب حضرت آدم کو چھینک آئی، ابھی سارے جسم میں روح پہنچی نہیں، حضرت آدم کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جب کہا نا الحمدللہ تو اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اب یہاں سے مسئلہ سن لو، اگر کسی کو آئے چھینک تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ جو سننے والا ہے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو جب چھینکنے والا یرحمک اللہ سنے تو اب چھینکنے والا پھر اس کو دعا دے، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں سیدھے رستے پر رکھے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تیرے معاملات کو بھی درست رکھے۔ بندہ سیدھے رستے پر رہے، معاملات درست رہیں، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو دیکھ لو اسلام جو ہے یہ بھلے کا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں جان بخشی، جسم بخشا، اس کا شکر ہر لمحے ادا کرو۔ چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا خیر، اب روح اندر جانے لگی، اندر جاتے جاتے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے نچلے دھڑ تک پہنچی تھی، ابھی ٹانگوں میں سرایت نہیں کی۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، تھلے تے جان ہے نہیں سی، تو آدم علیہ السلام لڑکھڑائے۔ جب لڑکھڑائے نا آدم علیہ السلام گر پڑے، اٹھ سکتے نہیں تھے، ٹانگوں میں تو جان نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام گرے تو اب اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل
انسان کی فطرت میں ہی جلد بازی ہے، بڑی جلدی کام کر، جلد باز ہے نا بڑا، ایویں ہی ہے۔ خلق الانسان من عجل، بندے کی فطرت میں جلد بازی ہے، ہمیں چاہیے اپنی فطرت پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ہے بڑا مشکل، لیکن کام سوچ سمجھ کے کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کاموں کو بھی درست فرما دیتا ہے۔ خیر آدم علیہ السلام کے اندر جب روح چلی گئی، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، چلو بھئی آدم کو سجدہ کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا آرڈر ملا، جبریل چلے گئے سجدے میں، میکائیل چلے گئے سجدے میں، اسرافیل چلے گئے سجدے میں، اسرائیل چلے گئے سجدے میں، عرش والے فرشتے سجدے میں چلے گئے، جنت والے فرشتے سجدے میں چلے گئے، جتنے فرشتے تھے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ فرماتا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ کلن اور اجمع یہ لفظ دو تاکید کے لیے بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی ان میں سے مستثنا نہیں تھا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، فرشتے چلے گئے سارے سجدے میں، لیکن یہ جو اندر صوفی بنا بیٹھا تھا نا، یہ اکڑ گیا، اس نے کہا نہیں یا اللہ میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہوئے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ کر آدم کو سجدہ، تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا یا اللہ مجھے فرماتا ہے، مجھے انا خیر منہ، یا اللہ میں اس آدم سے بہتر، کیسے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، یا اللہ میں تو اس سے افضل ہوں نا۔ اس کی دلیل کیا تھی کہ آگ جلاؤ تو یہ آگ کا شعلہ اوپر کو جاتا ہے کہ نیچے کو؟ اوپر کو، اور مٹی کا ڈھیلا یہاں چھوڑو، اوپر جائے گا نیچے کو؟ نیچے کو۔ اس کی دلیل یہ تھی میں اونچا ہوں، میری فطرت میں بلندی، یہ بنا ہے مٹی سے، اس کی فطرت میں پستی، یا اللہ یہ تے ویسے ہی نیواں ہے نا، میں سجدہ نہیں کردا۔ اکڑ گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، سارا قرآن پڑھ لیجیے، ہمیں دلیلیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آگ افضل نہیں، مٹی افضل ہے۔ آگ جو ہے بالعموم کام بگاڑتی ہے، آگ کے اندر کوئی چیز رکھو جلا دیتی ہے، آگ سے فائدہ لینے کے لیے بڑا اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تب کوئی چیز اس میں تیار ہوتی ہے۔ لیکن مٹی کی تو شان یہ، مٹی کے اندر دانہ بو دو فصل تیار ہو جاتی ہے۔ مٹی کے اندر تو بڑی برکتیں ہیں نا، مٹی سکون دیتی ہے، آگ تو بالعموم جلاتی ہے۔ ہمیں دلیلیں سمجھ آ رہی ہیں تو کیا اللہ کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ سارا قرآن پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے جب اپنے پیارے کی شان میں گستاخی دیکھی فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ،
اوے بے ایمان نکل جا یہاں سے، میری بارگاہ سے نکل جا، اور تو مردود ہو گیا۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اوے بے ایمان اب قیامت تک تیرے گلے میں لعنتوں کے توپ پڑتے رہیں گے۔ اے شیطان تجھ پر میری بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی لعنت۔ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ چلو تجھ پر لعنت، نکل جا یہاں سے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، چل نکل جا یہاں سے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ قرب سے اسے نکال دیا۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ اس نکالنے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ کیوں انکار کیا، تکبر کیا؟ کانا من الکافرین۔ یہاں کانا کے دو معنی کیے گئے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے سارا من الکافرین، یہ کافروں میں سے ہو گیا، اور ایک معنی یہ ہے بے ایمان تھا ہی کافر۔ یہ کون تھا؟ کافر تھا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کیونکہ تھا ہی کافر۔ ایک بات بیان فرمائیے، یہ کون تھا؟ بولو، کافر کون تھا؟ کافر۔ رہتا کن میں تھا؟ مومنوں میں تھا۔ بے ایمان رہتا کن میں تھا؟ تھا کافر، رہتا تھا مومنوں میں، تھا بے ایمان، رہتا تھا ایمانداروں میں، تھا مردود، رہتا تھا مقبولوں میں۔ لیکن سچی بتانا، جب تک یہ نمازیں پڑھتا رہا پتہ چلا کون ہے مردود ہے کہ مقبول ہے؟ نہیں۔ جب تک اللہ اللہ کرتا رہا پتہ چلا مردود ہے کہ مقبول ہے؟ نہیں۔ جب تک فرشتوں کو واز سناتا رہا پتہ چلا کون ہے مردود ہے کہ مقبول ہے؟ نہیں۔ لو بزرگوں دوستوں، نتیجہ یہ نکلا مردودوں مقبولوں کا پتہ نماز پڑھتے وقت نہیں چلتا، مردودوں اور مقبولوں کا پتہ اللہ اللہ کرتے وقت نہیں چلتا، مردودوں مقبولوں کا پتہ رب رب کرتے وقت، تسبیح پڑھتے وقت نہیں چلتا، مردودوں اور مقبولوں کا پتہ تب چلتا ہے جب وقت آتا ہے اللہ کے محبوب کی تعظیم کا۔ بس مردودوں اور مقبولوں میں یہ فرق ہے۔ مردود تعظیم نہیں کرے گا اور مقبول تعظیم کرے گا۔ فرشتوں نے کیا نور مصطفیٰ کو سجدہ، اللہ نے مقبول بنا دیا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا۔ فرشتے نور تھے نا، ان سب کا ماتھا جھکا، سر جھکا، بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے
لیکن حقیقت میں اس نور کے آگے جو اللہ نے حضرت آدم کے ماتھے میں رکھا تھا، امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اُمرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم، آدم علیہ السلام کے سجدے کا فرشتوں کو آرڈر ہی اس لیے ملا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ماتھے میں محبوب پیارے کا نور تھا۔ تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی ایک ایک چیز کا نام سکھلایا۔ یہ اللہ نے اب آدم علیہ السلام پر کرم کیا، سجدہ ہوا پہلے، اور یہ اسماء کا علم اللہ نے دیا بعد میں۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اللہ نے سکھایا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی بڑی بحث کی گئی ہے۔ ایک ایک فرشتے کا نام سکھلایا، قیامت تک جتنے بندے پیدا ہونے تھے ان کا نام سکھلایا۔ پھر ایک چیز کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، ہر حالت کا نام سکھلایا۔ مثلا پانی ایک چیز ہے، لیکن پانی اس کی حالتیں کئی ہوتی ہیں، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، معتدل بھی ہوتا ہے۔ پانی ٹھنڈا تھا تو اس کا نام سکھایا، گرم اس کا نام سکھایا، معتدل ہے اس کا نام سکھایا۔ پانی میلا بھی ہوتا ہے، پانی سفید بھی ہوتا ہے، پانی رنگ والا بھی ہوتا ہے، ہوتے ہیں نا مختلف۔ پانی میں بعض اوقات بڑا صاف ستھرا پانی، بڑا لیکوڈ، گاڑھا نہیں ہوتا، کبھی پانی بھاری ہوتا ہے، کبھی پانی ہلکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک چیز کی کئی حالتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حالت کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور حافظ ابن کثیر آگے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کرتے کرتے ایک اور بھی مثال دی کہ بندے کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ ہوا خارج ہوتی ہے دو طرح سے، ایک آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوئی، ساتھ ہی آواز بھی پیدا ہوئی، اور ایک ہوا خارج ہوئی بغیر آواز کے۔ تو ان کا بھی اللہ نے نام بتایا، اس زبان میں اس کا یہ نام ہے، اس زبان میں اس کا یہ نام ہے۔ زبان صرف عربی تو نہیں نا، پتہ نہیں قیامت تک کتنی بولیاں پیدا ہونی ہیں۔ ہر بولی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام حضرت آدم کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایک چیز کا نام سکھایا. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی آدم علیہ السلام کو سکھایا, اس کا نام بھی آدم علیہ السلام کو سکھایا. جو جو چیز اللہ نے ایک ایک چیز کا نام آدم پیارے کو سکھایا. ابن کثیر نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام سکھایا, آگے ایک حدیث پاک بھی نقل کی کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں کر رہا ہوگا, لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے, تو اس وقت بندے آپس میں سوچیں گے یارو چلو نا اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ڈھونڈو. تو اب سفارشی ڈھونڈنے کے لیے یہ بندے مشورہ کریں گے اور کہیں گے سب سے پہلے نا کس کو یار سفارشی بنائیں, اور یہ آدم علیہ السلام کو سفارشی ہے, ہمارے ابا جی ہیں نا. آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا, اللہ نے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا, فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا, اور ابا جان اللہ تعالیٰ نے علمک اسماء الاشیاء کلہا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایک چیز کا نام سکھایا. ابن کثیر پوری حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے اس لیے نقل کی تاکہ شک نہ رہ جائے, قیامت کے دن بھی لوگ اعلان کریں گے آدم علیہ السلام اللہ نے تمہیں ایک ایک چیز کا نام سکھایا تھا. کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو نہ سکھایا ہو. امام رازی تفسیر کبیر میں ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ تمہارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شان سب نبیوں سے اونچی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے تو فرمایا ہے علامہ آدم الاسماء کلہا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایک چیز کا نام سکھایا. تو بتاؤ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا شان بخشی علم کے بارے میں. امام راضی ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا علم آدم الاسماء کلہا, لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. حبیب پیارے جو کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا اللہ نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا, اور اللہ کا تجھے علم عطا فرمانا وکان فضل اللہ علیک عظیما. یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. دو بھی بج گئے, لائٹ کا بھی پتہ کوئی نہیں, تو ریکارڈنگ بھی کرنی ہوتی نا, گفتگو ختم ہوئی. اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہیں سے بات آگے چلے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.